بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریں، اندھیری کوٹری روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ عورت کی زبان سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح، وہ 5 جملے ہیں کون کون سے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا، یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا ہو تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ میں کھاؤں گی، نہ اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ کہتی ہیں، میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں،
अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना, चोरी का माल मेरे घर में ना लेके आना, सूद का माल मेरे घर में ना लेके आना, हराम माल मेरे घर में ना लेके आना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बीवी जब शोहर से हलाल रिज़्क तलब करने वाला जुमला बोल रही होती है, इस वक्त अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते यही जुमला मरते वक्त इस औरत की रूह आसानी से निकलवाएगा। रूह निकलते वक्त इसे तकलीफ़ नहीं होगी। कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा ये जुमला। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा ये जुमला। फरमाते हैं दूसरा जुमला, बीवी अपने शोहर के आगे कोई ऐसा जुमला बोल दे जो जुमला शोहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दे। शोहर परेशान था, गमगीन था, अफसरदा था। बीवी ने कोई ऐसा अल्फाज कहा, कोई ऐसा जुमला बोला जिस जुमले ने शोहर की परेशानियों को खुशियों में बदल दिया। ये जुमला भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। शोहर की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, शोहर की खुशी अल्लाह की खुशी है। अगर रब को खुश रखना चाहती हो तो अपने शोहर को खुश रखना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीसरा जुमला, इतना बड़ा कीमती सर, जिस सर के अंदर देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, सोचने और समझने के लिए दिमाग, जहन, इतना बड़ा कीमती मटेरियल जिस सर के अंदर रहे, बताओ तो सही वो सर कितना कीमती होगा। जब औरत इतना बड़ा कीमती सर अल्लाह के हुजूर झुकाकर कहती है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, अल्लाह को इतना पसंद है, यही सुबहाना रब्बियल आला मरते वक्त इसको कलमा नसीब करेगा। मरते वक्त इसका ख़ात्मा ईमान पर करेंगे। कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किन्ने इसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए इसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला, जो औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर किसी मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शोहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शोहर का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शोहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शोहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शोहर को सुख देने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नाज़रीन, ये 5 जुमले ऐसे हैं, ये 5 काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, ख़ात्मा ईमान पे होगा, तुम कब्र से सीधा जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।